السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ النبأ شروع کی ہوئی ہے، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ النبأ کی 35 آیت مکمل کر لی یہاں تک۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک ضروری گزارش، الحمدللہ ہمارے 1K سبسکرائبر ہونے والے ہیں، صرف 10 سبسکرائبر رہ گئے ہیں۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب السماوات، را کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کر کے پڑھیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ را پر زبر ہے، را پر تشدید بھی ہے لیکن ہم تشدید نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ تشدید اپنے سے پہلے والے حرف کو ملانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اب ہم نے یہاں وقف کر لیا، لہٰذا تشدید نہیں پڑھیں گے۔ پھر با کو ہم سین سے ملائیں گے اس لیے کہ سین پر بھی تشدید ہے، یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ اس پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو کھینچیں گے، واو پر بھی کڑا زبر ہونے کی وجہ سے واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار۔ والارض، واو کو لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے۔ حمزہ کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را پر بھی ساکن ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را سے پہلے زبر ہے، ضاد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وما بینہما الرحمن، ہا کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ میم کو را سے ملائیں گے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ پھر را کو ہم نے ہا سے ملانا ہے، میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ لا یملکون منہ خطابا، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، طا کو بھی موٹا پڑھنا ہے، طا کے بعد الف ہونے کی وجہ سے طا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ با پر وقف جب کریں گے تو با پر 2 زبر ہیں، لہٰذا با پر جب وقف کیا جائے گا تو با کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ یوم یقوم الروح، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ میم کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را پر تشدید ہے اور را پر پیش ہونے کی وجہ سے را کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ پھر را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ والملائکۃ، واو کو لام سے ملائیں گے، اس لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے لیکن پھر اس کے اوپر مد بھی ہے تو لہٰذا 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، حمزہ کو بالکل نہیں کھینچنا۔ صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے، صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے، اور پھر صاد کو ہم فا سے ملائیں گے۔ فا سے اس لیے ملا رہے ہیں کہ فا پر تشدید ہے، فا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے، اور فا پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے جب فا پر وقف کریں گے پھر فا کو ایک زبر دے کر فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا،
لا يتكلمون، لام کے بعد الف ہونے کی وجہ سے لام کو کھینچیں گے، لیکن لام پر تشدید بھی ہے، تو تشدید کو ہم اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے اس کو پچھلے والے حرف سے نہیں ملایا۔ کاف کو لام سے ملائیں گے، کاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ میم کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، ہا کو را سے ملائیں گے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے، پھر را کو ہم نے ہا سے ملانا ہے۔ میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَقَالَ، قاف کو موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے، قاف کے بعد الف ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ صواب، صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے، واو کے بعد الف ہونے کی وجہ سے واو کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور جب با پر وقف کریں گے تو با کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك ذال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ذا کو کھینچیں گے، کاف کو پھر آگے لام سے ملائیں گے۔ یوم الحق، میم کو لام سے ملائیں گے، پھر حا کو ہم نے قاف سے ملانا ہے، قاف کو موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے اور قاف پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے۔ ذالک الیوم الحق فمن، نون پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ شاء اتخذ، شین کو 5 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اس لیے کہ شین کے بعد حروف مدہ بھی ہے اور حروف مدہ کے اوپر ایک بڑا سا مد بھی ہے۔ حمزہ کو تا سے ملائیں گے، اس لیے کہ تا پر تشدید ہے، تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ ایلا، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو کھینچیں گے، یہ یا نہیں پڑھی جائے گی۔ ربہ، را کو موٹا بھی کر کے پڑھنا ہے، را کو پھر با سے ملائیں گے، تشدید ہونے کی وجہ سے ہا کے نیچے کڑی زیر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ مآب، حمزہ پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے حمزہ کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، انا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے اور نون کے بعد حروف مدہ ہے اور حروف مدہ پر ایک چھوٹی سی مد بھی بنی ہوئی ہے، تو لہٰذا 3 الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ انذرناکم، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، ذال کو بالکل باریک کر کے پڑھنا ہے اور ذال کو را سے ملانا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ عذابا قریبا، ذال کے بعد حروف مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، با پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ با کو ہم اس لیے نہیں کھینچیں گے کیونکہ با پر ہم وقف نہیں کریں گے، جب وقف کیا جائے گا تو تب با کو کھینچیں گے۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را کو باریک پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، را کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گئی، لہٰذا را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ با پر جب وقف کیا جائے گا 2 زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یوم ينظر المرء،
حمزہ پر اخفا یعنی غنہ کریں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، را بھی پر پڑھی جائے گی یعنی موٹی پڑھی جائے گی، را کو لام سے ملائیں گے، یہ را بھی موٹی پڑھی جائے گی۔ ما قدمت، قاف کو دال سے ملائیں گے، دال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کیا جائے گا۔ یداہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قاف کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو کھینچیں گے، لام کو لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے، کاف کے بعد الف ہونے کی وجہ سے کاف کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، فا کو بالکل باریک پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی، یا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے یا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گئی لہٰذا نون کو بھی کھینچنا ہے۔ کنتو، کاف کو نون سے ملائیں گے اخفا کے ساتھ، تراب، را پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے بھی اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جب بھی دو حرف ایک جیسے آ جائیں تو دونوں کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں دو تا ہیں اور دونوں ایک جیسے حرف ہیں اور دونوں پر پیش ہے، دونوں کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ یا لیتنی کنت ترابا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی برگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔